آج ہم ایک بہت ہی اہم اور نازک موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا مشرق وسطیٰ ایک بڑی جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے؟ ہمارے سامنے ایک رپورٹ ہے جو ایران، امریکہ اور ان کے اتحادیوں کے درمیان بڑھتی کشیدگی کی ایک بہت ہی تشویشناک تصویر پیش کرتی ہے۔ اچھا، تو یہ رپورٹ شروع ہی کچھ ایسے دعووں سے ہوتی ہے جو واقعی چونکا دینے والے ہیں۔ ان سے لگتا ہے کہ صورتحال شاید اس سے کہیں زیادہ نازک ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں۔ تو چلیں ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ اور پھر آتا ہے اس رپورٹ کا سب سے سنگین الزام۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کا دعویٰ ہے کہ ایران صرف 1 سال کے اندر ایٹم بم بنا سکتا ہے۔ اگر یہ بات سچ ہے تو یہ پورے خطے کی سلامتی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس پوری پیچیدہ صورتحال کو سمجھنے کے لیے ہم نے اسے 5 حصوں میں بانٹا ہے۔ سب سے پہلے ہم ایٹمی پروگرام کی اس 1 سالہ الٹی گنتی پر بات کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ ایران اپنی فوجی طاقت کیسے دکھا رہا ہے، آبنائے ہرمز کا معاشی معاملہ کیا ہے، جنگ کے اندرونی دباؤ کیا ہیں، اور آخر میں سفارتکاری اور جنگ کی اس کشمکش کا جائزہ لیں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس سب سے اہم موضوع کی، ایران کے جوہری پروگرام پر وہ 1 سال کی الٹی گنتی۔ یہی وہ دعویٰ ہے جس پورے بحران کی جڑ ہے اور اس کے نتائج بہت دور رس ہو سکتے ہیں۔ تو یہ موساد رپورٹ آخر ہے کیا؟ یہ اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی کی طرف سے آئی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ ایران خفیہ طور پر فوجی نگرانی میں ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے، اور یہ بات امریکہ کے پچھلے بیانات سے بالکل الٹ ہے جس میں کہا گیا تھا کہ ایران کا جوہری پروگرام اب کوئی خطرہ نہیں رہا۔ رپورٹ میں 1 سال کی صاف ٹائم لائن دی گئی ہے۔ ذرا سوچئے، صرف 12 مہینے۔ رپورٹ کا دعویٰ ہے کہ اتنے وقت میں ایران کے پاس ایک فعال ایٹمی ہتھیار ہو سکتا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو یہ خطے میں طاقت کا توازن ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ اچھا، تو معاملہ صرف ایٹمی خطرے تک ہی محدود نہیں ہے۔ ایران اپنی فوجی طاقت کا بھی کھل کر مظاہرہ کر رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ زمین اور سمندر پر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ کوئی چھپی ہوئی دھمکی نہیں بلکہ سیدھی بات ہے۔ ایرانی فوجی لیڈرز کی طرف سے یہ پیغام بالکل صاف ہے کہ وہ کسی بھی کارروائی کا جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں، جو کہ ایک بہت ہی خطرناک صورتحال ہے۔ اب یہ بڑا دلچسپ ہے۔ یہاں معاملہ صرف دشمن کو طاقت دکھانے کا نہیں ہے۔ گرائے گئے امریکی ڈرون کا ملبہ سڑکوں پر دکھا کر ایران اپنے ہی لوگوں کو ایک پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو ہم کتنے مضبوط ہیں۔ یہ ایک طرح سے اندرونی پیغام رسانی بھی ہے۔ تو زمین پر یہ ہو رہا ہے اور سمندر میں بھی حالات کچھ کم کشیدہ نہیں۔ یہاں بات ہو رہی ہے 2 بحری جہازوں کی جن پر ایران نے قبضہ کر لیا ہے۔ دیکھتے ہیں اس کے پیچھے کیا کہانی ہے۔ اور یہیں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ ایک ہی واقعہ لیکن 2 بالکل مختلف کہانیاں۔ یہ صرف میدان جنگ کی لڑائی نہیں، یہ بیانیے کی جنگ بھی ہے، جہاں ہر فریق کوشش کر رہا ہے کہ دنیا اس کی بات پر یقین کرے۔ تو یہ لڑائی صرف فوجیوں اور ہتھیاروں کی نہیں ہے، اس کے معاشی اثرات بہت بڑے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے آبنائے ہرمز۔ آخر یہ ہے کیا اور اتنی اہم کیوں ہے؟ آبنائے ہرمز، یہ نام یاد رکھیں۔ یہ سمجھیں کہ دنیا کے تیل کی سپلائی کے لیے ایک شہرک کی طرح ہے، اور اگر یہ بند ہو جائے تو پوری دنیا کی توانائی کی سپلائی خطرے میں پڑ سکتی ہے، کیونکہ دنیا کا بہت بڑا تیل اسی راستے سے گزرتا ہے۔ تو دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ ایران نے آبنائے بند کی، اس سے جاپان جیسے بڑے ملک پریشان ہوئے، انہیں تیل کے لیے نیا راستہ ڈھونڈنا پڑا اور وہ امریکہ کے پاس گئے۔ یہ ایک واقعہ پوری دنیا کی سپلائی چین کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ اب صرف ایک علاقائی مسئلہ نہیں رہا۔ اچھا، تو اب ذرا عالمی سطح سے ہٹ کر دیکھتے ہیں کہ اس جنگ کی انسانی قیمت کیا ہے، خاص طور پر اسرائیل کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیونکہ جنگ کی قیمت صرف میدان میں نہیں، گھروں کے اندر بھی ادا کی جاتی ہے۔ اسرائیلی اخبار ہیرٹس کے حوالے سے ایک بہت ہی تشویشناک بات سامنے آئی ہے۔ یہ اعداد و شمار جنگ کے ذہنی اثرات کو ظاہر کرتے ہیں، اور یہ تعداد واقعی پریشان کن ہے۔ یہ چارٹ ہمیں دکھاتا ہے کہ صورتحال کتنی تیزی سے بگڑ رہی ہے۔ دیکھیں، پہلے 3 مہینوں میں 4 خودکشیاں، اور پھر صرف 1 اپریل کے مہینے میں 6۔ یہ اعداد و شمار خود بتا رہے ہیں کہ مسلسل جنگ کا ذہنی دباؤ کتنا زیادہ ہے۔ اور اس اندرونی دباؤ میں ایک اور سنگین الزام بھی شامل ہو جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اس جنگ کو شاید اس لیے بھی طول دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنے ذاتی قانونی مسائل سے بچے رہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں سب سے بڑے سوال کی طرف کہ کیا سفارتکاری جیتے گی یا پھر کشیدگی؟ کون سی قوت مستقبل کا فیصلہ کرے گی؟ تو اس پورے کھیل میں 2 طرح کے کھلاڑی ہیں، ایک وہ جو حالات کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرے وہ جو مبینہ طور پر آگ کو مزید بھڑکا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کون کون ہیں۔ ایک طرف پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور مصر جیسے ممالک ہیں جو امن کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری طرف رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے اپنے کچھ مقاصد ہیں، اور امریکہ میں بھی کچھ ایسے گروہ ہیں جو جنگ کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھتے ہیں۔
और ये बात भी बहुत अहम है कि जो लोग अमन के लिए काम कर रहे हैं उनकी जान को भी खतरा है। ईरान के एक अहम मुज़ाकरातकार पर 2 बार कातलाना हमला हो चुका है। इससे अंदाज़ा होता है कि अमन की राह कितनी मुश्किल है। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुक जाते हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा। एक तरफ फौजी, माशी और अंदरूनी दबाव बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ अमन की कोशिशें भी जारी हैं। इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा, लेकिन सूरत हाल वाकई बहुत नाजुक है।